الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ میں اگر آپ غور کریں تفصیل سے پڑھیں تو جتنے غم دکھ تکلیفیں پریشانیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزری بس وہ آپ ہی کی شان تھی، وہ آپ ہی کی عظمت تھی۔ کوئی ایسا غم، کوئی ایسا دکھ، کوئی ایسی پریشانی جو ہو سکتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے آقا کی بچپن سے لے کے جوانی، جوانی کے بعد نبوت، نبوت کے بعد مکہ کی زندگی، پھر ہجرت، پھر مدینہ کی طیبہ کی زندگی، جہاد، ترتیب اعمال، پھر دنیا سے آپ کا پردہ فرما لینا، یہ سارا سفر ایک بڑا گہرا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ چیزوں کی میں نے کمی دیکھی ہے۔ ایک وہ تھوڑے لوگ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح پڑھا ہے، تھوڑے سے لوگ، اکثر لوگوں نے نہیں پڑھا، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہم اس ہستی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ جس سے محبت نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے اس ہستی کی زندگی کو نہ پڑھا ہے، نہ سنا صحیح طرح، نہ سمجھا ہے، نہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، سارے محبت کرتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو وہ تھوڑا دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، امت کے امام، اور صحابی کرنگین ستاروں کی طرح وحی الہی اترتے انہوں نے دیکھی، نمازیں انہوں نے پڑھی، نمازیں پڑھتے انہوں نے دیکھا، کلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے سنا، ان کی آنکھوں نے آقا کی زیارت کی، ان کے ہاتھوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ مصافحے کیے، سینے سے سینے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی جب آپ وضو فرماتے وہ زمین پہ نہ گرنے دیتے تھے، اپنے چہروں کے وضو سے ملتے تھے۔ اللہ اکبر، محبت کی انتہا صحابہ میں تھی۔ ہم نے تو صحابہ کے واقعے بھی نہیں کرے، ہمیں وقت نہیں ہے، نہ ہمیں وقت ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ یہ بھی پڑھنے کا کام ہے۔ ہماری زندگیاں سکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، پھر جابس، پھر شادیاں، پھر بچے، پھر زندگی کا تو وہ دو ختم ہو گیا۔ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا وہ کیا معاشرہ تھا، وہ کیا سبق دیتا تھا، وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے کاروبار کرتے تھے، وہ کیسے محبت کرتے تھے، وہ کیسے قربانیاں دیتے تھے، انہیں عشق کس طرح کا تھا، ان کی نمازیں کیسی تھیں، ان کے روزے حج کیسے تھے، جہاد میں کیسے نکلتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی گھر بار کو کیسے چلاتے تھے، دوستیاں کیسے نبھاتے تھے، دشمنی ہو تو کہاں تک جایا کرتے تھے، کہاں جا کے رک جایا کرتے تھے، ان کے لین، ان کے دین، ان کے معاملات،
یہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابی کن نجوم، وہ ستاروں کی مانند ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ذریعہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے تو آپ کے صحابہ کی اتباع ہے۔ صحابہ کو نکال دے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سارا جو اثاثہ ہے وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ آپ نے کر کے دکھایا، بنا کے دکھایا کہ یہ لوگ تیار ہوں۔ عجیب بات لکھی ہے علماء نے نا، نبی سارے معصوم خطا ہوتے ہیں، نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، یہ عقائد میں ہے۔ اگر نعوذ باللہ یہ کوئی کہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کی اتباع کی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے اس گناہ کرے تو اتباع ہو ہی نہیں سکتا، نبی میں مادہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین معصوم نہیں، محفوظ ہیں، یہ امت کا اس پہ اتفاق ہے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اور اس کے بعد پھر آگے بحث میں لکھتے ہیں کہ کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں صحابہ میں کہ ان سے گناہ اور غلطیاں ہوئیں، تو لکھتے ہیں اس لیے ہوئیں کہ پتہ چلے قیامت تک کہ اگر کسی مومن سے غلطی ہو جائے تو رجوع اور توبہ اور واپسی کیسے ہوتی ہے، امت کو سکھانے کے لیے صحابہ سے یہ معاملہ کیا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیا والے تھے، ساری کائنات کی حیا آپ پہ قربان۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے تھے کہ کسی کنواری بچی کے اندر بھی اتنی حیا نہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھی، اتنی حیا والے تھے، ایسے آنکھ ڈھاک نہیں دیکھتا تھا، بڑی حیا والے تھے۔ تو آپ نے جیسے انسنا کر دیا، پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں بچہ بھی ہو گیا، آپ نے پایا اسے دودھ پلاؤ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ چھوڑ جائے، نہ آئے، چلی جائے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ پہ سپرد کر دے، نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، لیکن وہ بتانا چاہتی تھی امت تک کہ گناہوں کی سزا دنیا کی آسان ہے، قبر کی اور میدان محشر اور جہنم کی بڑی ہے، میں دنیا کی سزا کو ترجیح دے دوں گی اس عذاب سے، کل میری ماں میرا باپ سارا میدان محشر میں تماشا دیکھے تو اس سے بہتر ہے کہ آج دنیا میں میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی آخر ایک دن وہ آئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ آپ دودھ کا حاجت نہیں رہی، یہ روٹی کھا لیتا ہے اور آپ مجھے پاک کریں، مجھے سزا دیں۔ عورت ہے، میرے نبی کی فرمان پہ اس کی زندگی ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور یہاں کی گناہ کی سزا دنیا میں آسان ہے، میدان محشر میں بڑی سخت ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ آئے تشریف لائے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ پھیر لیا، وہ دوسری طرف آیا، تیسری طرف آیا تو اقرار کر رہا تھا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، پاک کر دی۔ آپ کا تک چلا جائے، اللہ سے معافی مانگ لینا، آپ نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ چاہتا تھا میں پاک ہو جاؤں، وہ نہیں چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ امت تک پتہ چل جائے معافی کیسے ہوتی ہے، یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ آپ نے فرمایا اس کو سنسار کیا تھا، اگر شادی شدہ ہو تو اسے پتھر مارے جاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ہڈیاں مارتے ہیں، تو کچھ کرتے ہیں، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگتے ہیں، اسے پتھر مارتے ہیں۔ پتھر کھانے کے لیے گیا، خود بیٹھ گیا مجھے مار دو، اب میرا وجود اس قابل نہیں کہ میں زمین پہ پھر سکوں۔ تو اللہ جل شانہ کی شان ہے کہ اسے پتھر مارے گئے، مدینے کا واقعہ ہے، پتھر مارے گئے، تو جب پتھر مارے گئے انسان ہی تھا نا، کوئی لکڑ یا پتھر تو نہیں تھا نا، انسان کا پتھر لگے تکلیف ہوئی،
ہڈیاں بھی تھی، وہ ہڈیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی ماری گئی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، میں نام بڑے بڑے صحابی ہیں، تو انہوں نے بھی ماری نا، تو اس سے لگی نا، تو اسے تکلیف گزری. انسان تھا نا، اس نے نا ایسے آدمی گور کے یا غور سے یا ایسے دیکھتا ہے نا، تو لگی تو خون پھوٹ پڑتا تھا. جب واپس آئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ ایسا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نہ کہو کوئی ایسا، خدا کی قسم بارگاہ الہی پہ اس کی آج ایسی توبہ قبول ہوئی ہے کہ اگر تقسیم کی جائے تو سب کی مطلب. یہ معاشرہ کس نے بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اگر اللہ کو پانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے ساتھ. غلطیاں، خامیاں، کمزوریاں، سستیاں، کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن مومن کی شان ہے کہ وہ رجوع کرتا ہے، واپس آتا ہے، لوٹ آتا ہے، معاف کرتا ہے. آپس کے جھگڑے فتنے بھی ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ معاف کرے، لیکن ہم نہیں چاہتے ہم کسی کو معاف کریں. اپنے لیے اور چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں. ہمارے تو عجیب سے مزاج ہیں، عجیب سے ہم نے زندگیاں بنائی ہوئی ہیں. تو وہی بات یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب، عقیدت، اتحاد اور سلیقہ سکھایا تھا. یہ دین جو آج تک پورا انشاءاللہ قیامت تک چلے گا، یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم کی محنت کی برکت ہے. یہ دھکا لگا ہے ان کا، جو گاڑی چل رہی اور چلتی رہے گی. ہمارا تو کیا ہے، ہم تو کرایہ داروں کی طرح ہیں. جیسے کرایہ دار ہوتے ہیں نا، آتے ہیں تو نہ مکان کی فکر ہوتی ہے، پتہ چلے جانا ہے ہمیں کیا ہے، نہ نلکوں کی فکر ہوتی ہے، نہ چیزوں کی. ہم تو کرایہ دار ہیں، مالک جانے اس کا کام جانے. ہم بھی دین کے کرایہ دار ہیں نا. ہم نے دین کو اپنا نہیں سمجھا، ہم نے دین کو اپنا نہیں سمجھا، ہم نے دین کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو کیا لیکن زندگیاں نہیں اپنائی. ہم نے اللہ کی تو بات کی لیکن اللہ کی سے حیا اور شرم اور خوف ہماری زندگیوں میں اور دلوں میں نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں اتنی خراب ہیں. تو یہ میں نے جو پڑھا تھا نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تین چیزیں ہیں. اے اللہ میری کولی، مالی، فعلی، تین ہی باتیں ہوتی ہیں، سب تیرے لیے ہیں. زبان سے جو کہتا ہوں تیرے لیے کہہ رہا ہوں، عمل جو کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں، مال جو لگا رہا ہوں وہ تیرے لیے لگا رہا ہوں. تین ہی کام ہوتے ہیں. یعنی انسان ان تین ہی کام، عبادت جتنی عبادات ہے نا وہ ان تین ہی کاموں پہ چلتی ہے. تین ہی چیزیں ہیں، چاہے وہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعمال ہے، نمازیں، جو بھی ہے نا، یہ تینوں کے ہے. اور اللہ میرے سارے عمل، میری زبان، میرے اعمال، میرا مال تیرے لیے کر رہا ہوں. یہ ایک ہم آواز لگاتے ہیں اور روز التحیات میں پڑھتے ہیں، روز التحیات میں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ سارے ترجمہ بھی جانتے ہیں، لیکن کبھی اپنی زندگیوں میں ہم نے دیکھا کہ ہم سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیا جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ الفاظ آئے کہاں تھے؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ساتویں آسمان پہ بیت المعمور بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے، سدرۃ المنتہا بھی ہے، اور فرشتوں کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اور جبریل امین علیہ السلام بھی وہیں ہوتے ہیں. تو معراج تک حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ وہاں تک گئے تھے. اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اکیلے تشریف لے گئے. کبھی آپ سے پہلے بھی کوئی انسان وجود کے ساتھ نہیں گیا اور قیامت تک نہیں جائے گا. یہ میرے نبی کی شان عظمت ہے، آپ کی عظمت ہے کہ آپ نے ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کی زیارت، اللہ کی قربت پائی جو انسانی وصف میں پایا ہی نہیں جاتا. یہ آپ کی شان ہے، آپ کو اللہ نے عطا فرمائی. تو آپ نے یہاں یہ کلمات جب کہے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں جتنی میری عبادتیں ہیں کولی فعلی عملی، اللہ میں تیرے لیے کرتا ہوں. تو آواز آئی السلام علیکہ ایھا النبی،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے سلام بھیجا آپ پہ، اللہ نے آپ پہ سلام بھیجا. اللہ اکبر. جب اللہ نے آپ پہ سلام بھیجا تو اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب، نبیوں کا سردار، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین وہاں معراج پہ بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں، لیکن وہاں بھی امت یاد آ گئی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ آپ مجھے سلام دے رہے ہیں، سلام میں میری امت کے نیک صالحین بھی شامل. وہاں جا کے بھی امت کا نہ بھولے. اور آج شادیوں میں، دنیا میں، غم میں، اعمال میں، کاروبار میں، ملازمتوں میں، گھریلو زندگی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے. اللہ کا نبی معراج میں بھی ہمیں نہ بھولا، معراج میں بھی نہ بھولا. دنیا سے جاتے وقت آخری لمحات ہیں. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے سنبھالا ہوا ہے، آخری سانس نکل رہے ہیں. جبرائیل امین کھڑے ہیں، ملکو موت کھڑے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل، ان کا اللہ آپ کی زیارت کے مشتاق ہے. فرمایا اللہ کے پاس جاؤ، کوئی پوچھو میں آ رہا ہوں اللہ کے پاس، چلا جاؤں گا دنیا سے، میرے پیچھے میری امت کا کیا بنے گا. آخری سانسوں میں نہیں کہا میری 7 بچے تھے، ایک فاطمہ ہی تو رہ گئی ہے، آگے فاطمہ کی اولاد ہے، کیا ہوگا. کہا میری امت کا کیا بنے گا. جس نبی نے آخری سانس میں امت کا نہیں بھولا، آج شادی میں وہ ڈھول ڈماکے اور کنجر خانہ اور تیل اور مہندی میں رسول اللہ کی طرف پتھر پھینکتے ہیں روزہ رسول پہ، اور کیک کاٹ کاٹ کے سالگرہوں کو بیچتے ہیں کہ ہم یہاں چھری نہیں چلا رہے، آپ کے دل پہ چھریاں چلا رہے ہیں. 80 سال کی بوڑھی عورتیں مرد کیک کاٹ رہے ہیں، جی میری سالگرہ ہو رہی ہے. یہ تو قبر میں پتہ چلے گا نا کون سی سالگرہ ہوتی ہے، یہ تو مرنے کی دیر ہے. پھر پتہ چلے گا کہ یہاں چھریاں چلی ہیں اور وہاں سانپ چلیں گے اوپر. ہم نے دین کو مذاق بنا لیا ہے، دین کو مذاق بنا لیا ہے. تو اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہاں تو جبرائیل امین نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمات آج ہماری نماز کا حصہ بن گئے. محدثین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بڑی تکلیفیں آئیں. دنیا میں آئے نہیں تھے، والد چلے گئے. 6 سال میں تھے امی جان سفر میں چلی گئی. 8 سال میں تھے دادا جان چلے گئے. اور اس کے بعد زندگی حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی چچی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ انہیں اماں کہتے تھے. انہوں نے پالا. حضرت ابو طالب جو ہیں وہ چچا تھے، تو ان کے پاس رہے. جو ہی نبوت کا اعلان کیا سب سے پہلے بچیوں کو طلاق ہو گئی، دونوں بچیوں کو، حضرت رقیہ ام کلثوم کو. اس کے بعد پھر مار دھاڑ شروع ہو گئی. ہر روز مارتا، کوئی کیا کرتا، گلے میں ڈال کے گلا دباتے، نیچے گرا کے اوپر مارتے تھے. کتنی دفعہ کیا کیا کیا، صحابہ کے ساتھ کیا کیا. آپ منا کے حج کا موقع تھا تو منا میں چلے گئے کہ باہر کے لوگ آئیں، چلو انہیں دعوت دیتا ہوں. ابو جہل کو خبر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں آ گئے، میدان میں نا. تو باہر سے جو حاجی آئے ہیں وہ منا ٹھہرتے ہیں تو یہ ان کو دعوت دیں گے. ابو جہل اور اس کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور پیچھے چل رہے ہیں. اور جس خیمے میں جاتے کہتے ہیں اس کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، یہ بے دین آدمی ہے، یہ تمہیں اپنے دین سے لے جائے گا. جسے پیدا نہ کیا جاتا کائنات نہ آتی. آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ آپ پھر آگے چلے گئے، پھر دعوت دیتے. ایک جگہ ایک خیمے کے بعد آپ پہنچے، نیزہ تھا تو آپ اونٹ پہ تھے. اونٹ اونچا بھی ہوتا ہے ذرا، تو اس نیزے کے لے کے اس کے اونٹ کی مکت پہ مارا. جب مارا اونٹ اونٹ تھا، اس نے ایسے اچھلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے لہجے فضا میں اچھل کے زمین پہ آ کے گر گئے اور غش کھا. آپ کو اپنے گھر پھر آپ نے کہا چلو طائف چلتے ہیں، شاید وہ سن لے. اور طائف میں تو وہ کچھ ہوا کہ اس دن تو فرشتوں کی بھی بس ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک فرد واحد ہے، 7 حضرت زائد ہے. ادھر ادھر کوئی چھانٹ مارتا ہے، کوئی مکہ مارتا ہے، کوئی لات مارتا ہے، کوئی ڈنڈا مارتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے. بیٹھ جاتے تو کھڑا کر دیتے، دھکا دے دیتے، چلتے. خون نکل رہا ہے. اتنا سخت مشکل تلخ ہوا. اللہ کے نبی جب وہ مکہ میں آئے تو
ٹوٹ چکے تھے، کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو نے انتہا کر دی، اب میں بھی انتہا کروں گا۔ اللہ نے آپ کو معراج کرائی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ معراج اللہ نے آپ کے دل جوئی کے لیے کی کہ میرا محبوب تک گیا ہے، اب میرا دیدار اور میرا کلام اور میری صحبت اور میری قربت کو پا لیتا کہ میرے محبوب کو تسلی ہو جائے۔ تو بھئی رمضان ایک محنت تھی، الحمدللہ جنہوں نے کی خوش نصیب ہیں۔ بھئی اس کے بعد اللہ کے انعامات ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کی عطائیں ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہی مسجد ہے، اس میں جگہ نہیں ہوتی تھی، یہی مسجد ہے کہ اب خالی پڑی ہوتی ہے، مسجد بھی روتی ہوگی۔ یہ قرآن مجید ہے، ختم ہو جاتے تھے، آج کسی نے جھاڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ گھروں کے قرآن مجید وہ ریشم کے ان میں بند کر کے رکھ دیے ہیں، اگلا رمضان آئے گا تو پڑھیں گے۔ نہ ماؤں کو فکر ہے کہ ہمارے بچے قرآن مجید نہیں پڑھتے، نہ باپ کو فکر ہے ہماری بچیاں بچے قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ ہاں سکول نہ جائے تو پریشانی ضرور بن جاتی ہے۔ بیوی کہہ دیتی ہے آج کام پہ نہیں جانا آپ نے، پہلے بچے کے سکول اور کالج جانا ہے، کا نام تو نہ کٹ جائے۔ تو کبھی نہیں کہا کہ اتنے دن ہو گئے اس نے کبھی قرآن مجید دیکھا بھی نہیں ہے، اس کی نماز پڑھی بھی نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوں۔ کتنے ایسے بچے بچیاں ہیں جن پہ غسل واجب ہوتا ہے وہ غسل بھی نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کی اولادوں کے حال، یہ مسلمانوں کی اولادوں کے حال۔ تو بھئی اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان دیا تھا، تو رمضان کو ایسے سمجھیں، آسانی کے لیے سمجھ لیں۔ جیسے آپ نے یو پی ایس لگایا تو یو پی ایس نے فل وولٹیج آ گئی اور لائٹ چلی گئی۔ اب لائٹ چلی گئی تو یو پی ایس کام کر رہا ہے۔ رمضان چلا گیا تو الحمدللہ اتنا اس میں لوڈ آ جاتا ہے کہ اگلے رمضان تک وہ چلتا ہے، لیکن اگر اس کا ترتیب اس کو نہ مینج کیا جائے تو پھر جب یو پی ایس بند ہو تو لائٹ تو ویسے نہیں ہے، پھر اندھیرا چھایا جاتا ہے، اور یہ اندھیرا صرف دنیا کا اندھیرا نہیں، قبر اور حشر کا بھی اندھیرا ہوگا، حشر کا بھی اندھیرا ہوگا۔ میدانی حشر میں نا ہے ایک ہی میدان ہے، لیکن لوگوں کے حالات علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ آپ سوچ نہیں سکتے میدان حشر میں کیا ہوگا۔ میدان حشر کا جو شروع کا وقت ہے نا، شروع کا وقت جب سور پھونکا جائے گا، لوگ بھاگیں گے، دوڑیں گے، جائیں گے۔ 50,000 سال کا دن ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پہ، زمین تانبے کی طرح گرم، لوگ ننگے بھوکے پیاسے، پسینہ اتنا ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، ناف تک، کندھے تک، لوگ اس میں پھر جس حال میں جو مرا ہے، جس گناہ میں جو مرا ہے اس گناہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس کی جو عادت تھی اس عادت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ عذاب کی صورت میں اس کے ساتھ ہوگی، اس کی عادت پتہ چل جائے گا اس کی یہ بھی عادت تھی۔ اسی طرح کسی نے کسی کی چیز دبائی ہے وہ بھی اس نے اٹھائی ہوگی، پتہ چل جائے گا اس نے چور ہے، اس نے ہیرا پھیری کیا، یہ فراڈ کیا ہے۔ سارے اس حال میں، برے حال میں ہوں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ حال کیا ہوگا، پنڈلی سے پنڈلی جڑی ہوئی ہوگی، یعنی آدمی ایسے بھی نہیں ہو سکے گا، ایسے بھی نہیں ہو سکے گا، ہل بھی نہیں سکے گا، اتنا پریشر، اتنا دباؤ اور اتنا رش ہوگا کہ آدمی کو سمجھ کچھ نہیں آگی کہ کیا ہو رہا ہے، اور کسی کو جرأت نہیں ہوگی کسی کی طرف ایسے دیکھ سکے، اتنی ہیبت ہوگی، اتنا اللہ کا غصہ غضبناک حالات ہوں گے کہ لوگوں کو دماغ کام نہیں کریں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام بڑے العزم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کو ایسی صورت نہیں ہوگی، لیکن لوگوں کو دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گھبرا جائیں گے۔ ان کو نہیں، جیسے ایک سیلاب آ گیا اور ایک آدمی بڑی اونچی بلڈنگ پہ ہے تو اسے تو پتا ہے سیلاب اوپر نہیں آ سکتا، لیکن لوگوں کو دیکھ کے گھبرا جائے گا۔ وہاں انبیاء علیہ السلام لوگوں کے حالات دیکھ کے گھبرا جائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام العزم رسول ہے، روح اللہ ہے، کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، اللہ مجھ پہ رحم کر۔ آپ سوچ سکتے ہیں اتنا سخت، اتنا تلخ، اتنا مشکل وقت آنا ہے، اور کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا،
زندگی کہاں گزاری، جوانی کیسی گزری، مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا تھے، مال کہاں خرچ کیا۔ حلال مال کمانا ضروری نہیں ہے، مال جو خرچ کرو گے اس کا حساب اللہ مانگے گا۔ اگر تم کمانے میں پابند ہو تو خرچ کرنے میں بھی پابند ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، میں نے نہیں بتایا، حدیث کے الفاظ۔ کمانے اور خرچ کرنے میں ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ نے قرآن مجید میں کہا جو حد سے تجاوز کرنے والے اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، وہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ تو اس میں تو ساری چیزیں آتی ہیں رواج۔ تو اس کے بعد اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ تو بس گزارش ہے میری، بہت بڑا بابرکت مہینہ گزارا ہے ابھی، جو مہینہ ہے یہ شوال کا، یہ بھی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اور 30 اور 6 36 ہو جاتے ہیں تو 360 دنوں کے برابر بن جاتا ہے، 10 گنا، یعنی سارے سال روزہ رکھا۔ پھر آگے ذی القعدہ آ رہا ہے اور ذی الحج آ رہا ہے، وہ تو ویسے حرمات کے، اگر محرم آ جائے گا 3 مہینے اکٹھے آ جائیں گے، حرمت کے مہینے ہیں۔ اور حج کے ہیں ذی القعدہ اور ذی الحج، ان کی فضیلت، ان کی کیفیت۔ تو رمضان کے بعد یہ بھی چل رہی ہے، بارش بند نہیں ہوئی، بدل گئی ہے، رمضان والی وہ کیفیت نہیں ہے، اجر نہیں ہے رمضان والا، لیکن بارش بند نہیں ہوئی، اللہ کی بارش آوازیں دے کے بلا بھی دی ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنے ذکر کی ترتیب، اپنے اعمال کی ترتیب کی فکر کریں۔ اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے، اللہ نے ہمیں وقت دے دیا ہے۔ آپ نا ایک آسان، آپ سب یہاں عورتیں بھی ہیں لائن پہ، ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اپنے آپ کو نا لوگوں کی دنیا سے کمپیئر نہیں کیا کریں۔ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں نا وہ ان سے کمپیئر کیا کریں، تو آپ کو اپنا جیسا کوئی خوش نصیب کوئی نظر آئے گا۔ یہاں ہم کمپیئر کیے کرتے ہیں، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس پرانی ہے، اس کا مکان بڑا ہے، میرا چھوٹا ہے، وہ تو اس کے پاس بڑی جولریز ہے، میرے پاس نہیں، اس کا یہ ہے۔ ہم یہ کمپیئر کرتے ہیں، پھر اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں اور اللہ پہ شکوے شکایتوں پہ آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ میں پیدا ہوا ہوں، میں نہ لنگڑا ہوں، میں لولا ہوں، نہ اپاہج ہوں، نہ پاگل ہوں، نہ اندھا ہوں، نہ میرے اندر کوئی ہے۔ اگر آپ نے کسی پاگل کو دیکھ لے تو سارا بخار اتر جائے گا۔ کروڑوں روپے کی جائیداد اور پاگل ہے۔ ایک دن میں نے ایک بندے کو دیکھا تو میں نے پوچھا سبزی والے سے، اس نے کہا ان کی جائیداد تو کروڑا ہاں پہ، پاگل ہو گیا لڑکا۔ آپ کسی ایسے بندے کو دیکھ لیں جو اپاہج ہو گیا، سارا کچھ اس کے پاس ہے، وہ ٹانگوں سے چل نہیں سکتا۔ کسی اندھے سے پوچھے، اس نے تو اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا، اپنی اولاد کو بھی نہیں دیکھا۔ کسی بہرے سے پوچھے جسے پتہ ہی نہیں ہوتا الفاظ کیا ہوتے ہیں، کسی گونگے سے پوچھے جسے بولو کہ بولنا جی ہماری زبان کیسے کینچی کی طرح چلتی ہے بلکہ مشین گن کی طرح فائر کرتی ہے، کسی گونگے سے پوچھو کہ زبان کتنی بڑی محنت ہے۔ ہاتھوں سے دیکھ لیں، میں نے دیکھے ہیں، یہ کوڑ ہو جاتا ہے نا تو گر جاتے ہیں نا یہ اعضاء، تو میں نے کوڑ والے کافی لوگ دیکھے ہیں، ان کے اعضاء گر جاتے ہیں نا، تو کوئی کام، آدمی کا انگوٹھا ہی کام نہ کرے تو گرپ ختم ہو جاتی ہے، ان کے تو اعضاء ہی ایسے گر جاتے ہیں۔ میرے بھائی پھر سب سے بڑی کائنات کی نعمت کہ ہم مسلمان ہیں۔ کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو پیدا ہو کے بت کے آگے رکھتے تو گائے کا پیشاب پیتے۔ اللہ نے رسول اللہ کی امت کی پہلا الفاظ یہ اللہ اکبر سنا۔ پھر اللہ کی نعمت، اللہ کی برکت کہ اللہ نے پاکستان میں جہاں ہر قسم کی دینی آزادی، سہولت، عزت، پردہ، اعمال، الحمدللہ، کشمیر کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں، اور جو بات ان سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ الحمدللہ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرتی، اور ہمارے گھروں میں لوگوں کی بیٹیاں، بیویاں اور مائیں آ کے کام کرتی ہیں۔ ہمارے گندے ناپاک کپڑے، ہمارے گندے غلیظ باتھ روم، ہمارے فرش، ہمارے بچوں کے پخانے، ان کے پیمپرز، لوگوں کی بیٹیاں صاف کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنی آسانی دی۔ ہم اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے اللہ کے نافرمانی کی طرف اس پہ الزام لگانا شروع کر دیں۔ اللہ میرے گھر
اللہ بعض دفعہ لوگوں کے میسج آتے ہیں، دل جل جاتا ہے میسج پڑھ کے، بڑا دکھ گزرتا ہے، بڑا دکھ گزرتا ہے. یار اللہ کی 99 نعمتیں چھوڑ کے 1% اللہ نے کوئی امتحان آزمائش دیا ہے تو اللہ پہ شکوے شکایت پوری کرتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک فوتگی میں گیا تو کہتے ہیں اللہ کی جی ہمارا گھڑی نظر آیا تھا فوتگی کے لیے، تو بچے 6 پیدا ہوئے تھے، کسی نے کہا لوگوں کے بچے نہیں، ہمارے 6 لڑکے ہوئے. تو بھئی بس ختم کرتے ہیں اور گزارش کرتا ہوں، خدارا یہ زندگی امانت ہے، زندگی امانت ہے. مجھے نہیں پتا کہ عشاء کی نماز بھی میرے مقدر میں ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. ابھی آج میں پڑھ رہا تھا کہ ابوظہبی کا شاید وہ بادشاہ جو ہے وہ تو بادشاہ کوئی زید کا حنان کا کوئی خلیفہ جسے کہتے ہیں بادشاہ ہے وہ، تو وہ فوت ہو گیا، ساری بادشاہ ہے ختم ہو گئی ہے، سارے اس کے منصوبے یہی رہ گئے. اس کے ساتھ اس کی نہ بیوی گئی، نہ اس کا مال گیا، نہ اس کا عہدہ گیا، نہ اس کی ڈگریاں گئی، نہ اس کی کچھ بھی نہیں گئی. اس کے ساتھ وہ کچھ گیا جو اس نے اللہ کے لیے کیا. تو بھی میں اور آپ جو کرتے ہیں نا روز کے اعمال، اس کو بھی دیکھیں کیا اللہ کے لیے کر رہے ہیں. دکھاوا تو نہیں ہمارے اندر آ گیا، شہرت کی خواہشیں تو نہیں پیدا ہوگی، بزرگی کے نشے تو نہیں چڑھ گئے، کسی اور چیز میں ہم تو نہیں ہیں. کیا اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ قبول فرمائے گا، اور اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو منہ پہ دے کے مارا جائے گا، جاؤ لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے. ہمارے پاس دودھ والا دودھ لے کے آئے اور وہ دودھ خراب ہو یا ملاوٹ والا ہو تو ہم اسے پیسے نہیں دیتے، کہتے ہیں اللہ لے جا، خبردار اندھا آیا. اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہمارے ملاوٹ والے اعمال کیسے قبول کر لے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو بھئی پھر ایک عرض کرتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جب سے ذکر پہ لگا ہوں، ہمارے اپنے ساتھیوں کے معاملات دیکھے، اپنے دیکھے، جو ہی ذکر میں فرق آتا ہے اللہ کے تعلق میں فرق آ جاتا ہے، اللہ کی محبت میں فرق آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق میں فرق آ جاتا ہے، اعمال میں فرق آ جاتا ہے. نمازیں، تہجد پڑھنے والوں کی نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، روزانہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے ناغے ہفتوں میں چلے جاتے ہیں، درود شریف روزانہ پڑھنے والوں کے پاس وقت ہی نہیں رہتا، اللہ انہیں دنیا میں پھنسا کے الجھا دیتے ہیں، وہ وہیں پھیلے رہتے ہیں نا، جیسے کنویں کے اندر مینڈک ہوتا ہے نا، بس اللہ انہیں وہاں پھنسا دیتا ہے. تو بھئی اللہ کا دروازہ کھلا ہے، رمضان کے ساتھ وہ بند نہیں ہوا، دروازہ کھلا ہے، آواز دے رہا ہے اللہ آؤ میرے بندو، آؤ میری بندیوں. میں وہی اللہ ہوں جو رمضان میں تھا، آج بھی وہی اللہ ہوں، اور میں تمہاری ماں ہوں، باپ ہوں، میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. تم میری تخلیق ہو، تم میرے بندے بندیاں ہو، مجھے محبوب ہو. میں نے سورج کو تمہارے لیے، چاند کو، ستاروں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، درختوں کو، زمین کو، فضاؤں کو، بادلوں کو، سب کو تمہاری خدمت پہ لگایا ہے، اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا، تم میرے پاس آ جاؤ. اللہ ہمیں واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے.